جن الفاظ میں قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقصد بعثت کو بیان کیا ہے، یہ خصوصی مقصد بعثت کی اصطلاح کو سمجھ لیجئے۔ ایک آپ کا عمومی مقصد بعثت ہے جو تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا تھا، اللہ کی طرف دعوت، انذار آخرت، اہل خیر کے لیے بشارت، شہادت حق۔ یہ تو گویا کہ نذیر اور بشیر اور داعی اور مبلغ اور معلم اور مربی اور مزکی، یہ تمام انبیاء، تمام رسول تھے۔ اگرچہ ان اعتبارات سے بھی ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، لیکن آپ کے مقصد بعثت کی جو خصوصی امتیازی کیفیت ہے وہ اصل میں ان 3 آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورہ صف اور سورہ توبہ کی آیات تو بعین ہی ہو بہو وہی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر تیسری مرتبہ یہ مضمون سورہ فتح میں آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام، اسلام کا نظام زندگی، اسلام کا نظام عدل و قسط دے کر، تاکہ غالب کریں اسے تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے حیات پر، اور اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین حق ہے۔